اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف اس وقت موجود ہیں۔ چودھری شجاعت کی رہائش گاہ اسلام آباد کے اندر اس وقت مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے۔ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین اس وقت جمع ہیں۔ ملک میں حکومت سازی کے لیے اہم فیصلے، اہم اعلانات آج ہونا متوقع ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھی اس وقت موجود ہیں، اور اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما علیم خان اس ملاقات میں اس پریس کانفرنس کے اندر موجود ہیں۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے جو مرکزی رہنما ہیں، جو قائدین ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر۔ ملک میں قانون سازی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پریس کانفرنس میں اہم اعلانات بھی متوقع ہیں۔ حکومت سازی کے معاملات میں اس وقت تیزی آ چکی ہے۔ شہر اقتدار میں اس وقت بڑی بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ چودھری شجاعت کی میزبانی میں یہ تمام تر معاملات طے پا رہے ہیں، اور چودھری شجاعت کی جانب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی اور دیگر اس وقت اس رہائش گاہ پر موجود ہیں، چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، اور تمام اہم ڈسکشنز کے بعد اب کچھ ہی دیر کے بعد اس پریس کانفرنس کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت سازی کے لیے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس کا اعلان آج کیا جائے گا۔ اہم اور بڑے اعلانات اس پریس کانفرنس سے متوقع ہیں۔ انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد تمام بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ لیے، اور شہر اقتدار میں اس وقت اقتدار کے حصول کے لیے جو ہے تمام جماعتیں جمع ہوئی ہوئی ہیں۔ توڑ جوڑ، میل ملاپ، شکوے شکایات کے ساتھ ساتھ تمام جو مشاورتی ٹیمز ہیں ان کی تشکیل پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت نے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مثالتی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد اب یہ پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، آج ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو مشکلوں سے نکالیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہر وہ مشکل جو ہمیں پاکستان میں پیش آ رہی ہے، چاہے اکنامیکل ہو، چاہے ٹیررزم ہو یا ریکنسلیشن ہو، ریکنسلیشن بھی کرنی ہے، اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے، وہ بھی آئے۔ ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے، ہم سے بات کرے۔ اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ہر چیز کامنالٹیز لے کے ہم چلیں، اور پھر جا کے میاں صاحب کے گھر کو اور دوسرے دوستوں کو ہم کامیاب کرائیں، تاکہ پاکستان کو کامیاب کرائیں اور ہماری عوام کو کامیاب کرائیں، غریبوں کا کوئی احساس کرے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیا قرض ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا آنے والا، ہمارے پاس کتنی قسطیں دینی ہے قرضوں کی، تو ہر چیز کو پہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں۔ ہاں ضرور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنیں بھی لڑے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے الیکشن میں ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے تو الیکشنری مخالفتیں تھیں، کوئی آئیڈیالوجیکل مخالفتیں ہماری نہیں ہیں۔ ہم بیٹھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، اور ملک سنبھال سکتے ہیں۔ اس دعا سے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا، میرے لیے بہتر ہوگا، جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور کہتا ہوں پاکستان کھپے۔ زرداری صاحب، یہ جو پی ڈی ایم 2 ماڈل آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان جس طرح کے بحرانوں سے گزر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تلخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ کوئی ترجیح ہم سب کے لیے نہیں اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب مل کر باہمی تعاون سے جمہوریت کو مضبوط کریں گے، اور میاں شہباز شریف صاحب کا ہم نے پہلے بھی ساتھ دیا تھا،
اب بھی ساتھ دیں گے، اور ہم تو انتخاب سے پہلے بھی ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اور ہم نے ہمیشہ اپنا وعدہ پیشگی پورا کیا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ سب مل کر اگر پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنے اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر پاکستان اور ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اقدامات کریں گے تو ہم اس سال کے اختتام تک پاکستان کو بہتر صورتحال کا ہم سب پاکستان کو ایک بہتر صورتحال کی طرف لے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو بیٹھک ہوئی تھی اس کا اصل میں مقصد یہی تھا کہ ہم سارے جیسے پہلے اکٹھے تھے تو پھر سے اکٹھے ہو کے پاکستان کے نظام کو سنبھالیں، پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کریں. تو ہمارے جو صدر ہیں خالد مکسی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ آ نہیں سکے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی جائیں آج اس میٹنگ میں شرکت کریں. ہماری پارٹی جیسے پہلے میاں صاحب کے ساتھ کھڑی تھی ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قسم کے تعاون کے لیے جس سے بلوچستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتری آ سکے. ہم میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت چودھری شجاعت صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج انہوں نے ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان اس وقت نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے. غریب کے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے اوپر جو بوجھ ہے مہنگائی کا اس میں وہ بری طرح پسا ہوا ہے. اور اب الیکشن کے بعد جب آپ کیمپین ختم کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر مشکلیں کتنی ہیں. اس کے لیے اس وقت اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑے گا، سب کو باہر اور ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو صرف اور صرف ملک کی خاطر ہوں، ملک کی عوام کی خاطر ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہوگی وہ اس میں سے احسن طریقے سے جو ہے وہ ان فیصلوں کو کر پائے گی. اور میں پاکستان کے لیے میاں صاحب کی حکومت کے لیے دعا گو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ عوام کی مشکلات میں کمی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ بعض اشارہ کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو آگے لے کر بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کیا بھی رہے ہیں. میرا تھوڑا سا موقف ہٹ گیا ہے. ہٹ گیا کا مطلب یہ ہے نمبر 1 پہ ہمیں اکنامک ایجنڈا جو ہے نا اس کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے. کوئی یہ کہے گا جس اگر سب کامیاب ہو گئے تو باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نوٹ کر رہا ہوں اکنامک ایجنڈا جو ہے نا وہ ہمیں سب سے پہلے جو اکنامک ایجنڈا ہے نا وہ اس ٹائم نمبر 1 ہونی چاہیے، پرائیورٹی نمبر 1. تم اپنے خیالات کا بس یہی کہہ رہے ہیں جی. باقی میاں صاحب کے ساتھ ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہم سب کو یہاں پر مدعو کیا. اور جس طرح ان کی روایات ہیں ان کی بڑی شاندار یہ میزبان ہمیشہ رہے ہیں. اور آج یہاں پر جو ملک کے جو سیاسی زعماء تشریف فرما ہیں، ہم سب اس لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قوم کو بتا سکیں کہ اس وقت ابھی جو الیکشن ہم نے لڑے اور یقیناً الیکشن میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں. وہ اب مرحلہ ختم ہو چکا. اب پارلیمان اب مارز وجود میں آنے والی ہے اور اب ہماری جو جنگ ہے وہ اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کے خلاف. سب سے پہلا چیلنج اس ملک کے نمبر 1 میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اکانومی ہے. اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے.
जो कि एक बज़ात खुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है, लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है, बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। IMF का जो मुआहिदा जो हुआ था उसने पाकिस्तान को दोबारा उसको एक स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी और अब हमें मज़ीद आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको किस तरह हमने कम करना है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, पाकिस्तान में जो एक हमारे जो इस मुल्क के अंदर जो हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। तो ये एक बड़ा एक अहम एजेंडा है। उसकी तफसील आपने इलेक्शन में सुनी, हर पार्टी की लीडरशिप ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये स्प्लिट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, कि उन्होंने PMLN को वोट देने का उन्होंने अपनी पार्टी से फ़ैसला करवाया। मैं और मेरे कायद आपके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब डॉक्टर खालिद सदीकी साहब आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वोट देने का आपने जो फ़ैसला किया है। मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सादक संजरानी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब अलीम खान साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने आज ये पूरी कौम को दिखाया है कि ये पार्टीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब हो के आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे, क्योंकि अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारे 90 मेंबर्स हैं या 100 जितने भी हैं वो ले आएँ हाउस में और वो अपनी मेजॉरिटी दिखाएंगे, तो जमहूर का तकाज़ा ये है, आइन का तकाज़ा ये है, पार्लिमानी रवायत का तकाज़ा ये है कि हम सब उस मेजॉरिटी को कबूल करेंगे। और अगर वो मेजॉरिटी नहीं दिखा पाते तो ये आज जो मेजॉरिटी, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ पर आज मौजूद है, सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, सुबह बलूचिस्तान से और KP के पहाड़ों से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। मुश्किलात हैं लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम इनको हल न कर पाएँ इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मैं आप सबको मियां साहब, मौलाना फजल रहमान पिछली दफ़ा आपके जो PDM 1 फार्मूला था उसमें शामिल थे, इस दफ़ा आपके साथ नहीं है, उनसे रब्ता नहीं हुआ या कोई मामला तो बिगड़े हुए हैं। दूसरी बात कि जिस तरह आपने मिलके 16 महीने पाकिस्तान को किरदार से निकाला, उसी तरह निकालेंगे कि नया फार्मूला है? क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचाया? यही मैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी है इस लीडरशिप की जिसका हिसाब नहीं, और जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इन सबको जाता है जिन्होंने उस वक़्त अपना शदीद मुश्किलात और दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दिवाली से निकाला। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये इस 16 माह की उस कोलिशन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कौम की खिदमत थी, और उसके लिए अगर सियासत कुर्बान हुई तो कोई परवाह नहीं थी इस बात की।
مولانا فضل الرحمان کا آپ نے سوال کیا اور میری آپ سے گزارش ہے بڑے ادب سے کہ آپ سوال صدر صاحب بھی کرنا چاہیں گے مجھ سے بھی اور کریں جو سوال ہو جائے اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کریں وقت بھی بچے گا اور زیادہ لوگ مولانا فضل الرحمان سے ان سے میرے وہ بڑے محترم ہیں ان سے رابطہ ہوا تھا میری ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی وہ آج ان کی شورا کی ان کی میٹنگ ہے جو ہی ختم ہوگی میں ان سے ملوں گی. وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کون وزیر اعظم ہوگا؟ جی ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے PMLN کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ایک منٹ پلیز اس طرح نہیں آپ اس طرح نہیں میں بتا اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. میں دیتا ہوں کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے یا ان کو منائیں گے راضی کریں گے؟ اسی میں اضافہ لے لیں شہباز صاحب باقی جماعتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح کریں گے جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا؟ ہماری کمیٹی بن چکی ہے پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی اس طرح باقی پارٹیز بھی کمیٹیز بنائیں گی اور وہ کمیٹی جو ہیں وہ رولز آف دا گیم کا فیصلہ کریں گے. شہباز صاحب یہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر تو آپ کا ہو گیا کیا فارمولہ طے پایا ہے پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا صدر کی سیٹ پر کون آ رہا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی؟ یہ بالکل باہمی مشاورت سے فیصلے ہوں گے اور آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے مجھے بات سن لیں میں نے جب میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف ہیں اور آج دوپہر کو بھی میں نے پریس کانفرنس میں یہی کہا اور میں میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ میری درخواست مانیں اور وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں ایک بات. اور دوسرا بطور صدر مسلم لیگ نون کے میں یہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پارٹی کی مشاورت سے میاں نواز شریف کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں. میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا اگر انہوں نے آزاد جو وہاں پر میجورٹی اگر ان کو نامزد کیا ہے تو ان کا حق ہے تو اس کی جو بھی ان کی فیصلہ جو کرتے ہیں ہم اس کا احترام کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ جو اتحاد ہے یہ صرف وفاق کی حد تک ہے کیونکہ بلوچستان میں بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کی جو جماعت ہے وہ پنجاب میں بھی سیٹیں رکھتی ہے یا یہ اس وقت ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے ان کا استحقاق کہ وہ فیصلہ کریں گے. پنجاب میں ہماری میجورٹی الحمدللہ آ چکی وہ میں نے بھی اس کا اعلان کر دیا اور باقی صوبوں کے حوالے سے جو جس طرح جس کی میجورٹی ہوگی اسی حوالے سے ان کو حق پہنچے گا کہ وہاں پر وہ اپنے وزیر اعلیٰ نامنیٹ کریں. زرداری صاحب یہ بتائیے گا آپ نے PTI سے بھی بات کرنے کی کہ ہم اس کی مفاہمت پر ساتھ لیں گے کس طرح کوئی کمیٹی بنی ہے کس طرح رابطہ ہوگا کوئی اس کا طریقہ کار بھی تو طے پایا ہوگا آپس میں؟ کہہ رہے ہیں ایسی رابطہ ہوگا جیسے آج اگر نہیں ہوتے تو میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا نا یہاں بیٹھا نہیں ہوتا تو ہم جو ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی ان کو آگے چلیں گے. میں آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی forget and forgive and forget. آئیے اس قوم کی فلاح کے لیے اپنے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے ان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس ملک کی اس کے لیے ہم تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹھے ہوں اور اختلافی مسائل کو دفن کریں قدورتیں ختم کریں
اور پاکستان کی وسیع مفاد میں اپنی ذات کو ملکی مفاد کی خاطر قربان کریں. بھائی بات سن لیں پلیز بات سنیں. انا کا مسئلہ ختم کریں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اب بہت ہو گئی, بہت ان پلوں سے پانی بہہ گیا, اور پاکستان اس وقت جس معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے, اور یہ باہمی مشاورت اور کنسنسس کے بغیر نہیں اٹھائے جا سکتے. اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا میں اس کی نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ 2 قدم آگے بڑھاؤں گا کہ آئیں دوبارہ میں چارٹر آف اکانومی کی دعوت دیتا ہوں. سب کو مل کر ہم سب کی اس میں آواز جو ہے وہ بالکل ہماری آواز کے ساتھ ملا کر ہم بات کریں. آئیں آگے بڑھیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پروموٹ کریں. آئیں آگے بڑھیں اور جو گلے شکوے قدورتیں اور ایک دوسرے کی جو خلاف باتیں ہوئیں اس کو ختم کریں. آئیں اپنا باہمی اختلافات ختم کر کے شیر و شکر ہو جائے اس قوم کی خاطر, اس دکھی قوم کی خاطر, پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. جو مخالفین ہیں پاکستان کے, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو ایک زناٹے دار ان کو ہم دکھائیں کہ یہ قوم آج اکٹھی ہے اور اکٹھے ہو کر سفر کر رہی ہے. اور اس کے لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ forgive and forget and let us have this charter of reconciliation. آپ نے پہلے بھی آن دی فلور جو ہے یہ بات کی تھی, شہباز صاحب آن دی فلور آپ نے بات کی تھی کہ بیٹھ کے بات کریں. کیا دھرنے کی سیاست کرنے والے اور روڈوں پر جو یہ دھرنے دینے والے ہیں, کیا ان کو بھی آپ کا یہ میسج ہے جو ابھی آپ نے دیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے صدر پاکستان کو میں نے صدر پاکستان کا فیصلہ ان ساتھیوں نے کرنا ہے اور انشاءاللہ مشاورت سے کریں گے. ہماری میجورٹی اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور جو دھرنے اور لانگ بات سن لیں پلیز, دھرنے اور لانگ مارچ جنہوں نے کیے, یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے, یہ لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ غربت ختم کرنے کا وقت ہے, یہ بے روزگاری ختم کرنے کا وقت ہے, یہ قرضوں کو کم کرنے کا وقت ہے, یہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے, یہ بیکاری پن کے خاتمے کا وقت ہے, یہ پاکستان کے جو سبز جھنڈا ہے, لالی جھنڈا, اس کو اونچا کرنے کا وقت ہے. یہ تقریروں سے نہیں ہوگا, مرثیوں سے نہیں ہوگا, شعروں سے نہیں ہوگا, عمل سے ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم مل کر وہ عملی نمونہ پیش کریں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. تو حکومت سازی کے معاملات پر بہت حکومت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس وقت چودھری شجاعت کی رہائش گاہ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس مکمل ہو چکی ہے. ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران اس موقع پر موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, MQM پاکستان, استحکام پاکستان پارٹی, بلوچستان عوامی پارٹی نے مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اعلان کر دیا گیا ہے. اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی ہے, کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں, البتہ پوری توقع ہے کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. ساتھ ہی شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کریں. اور مریم نواز کے حوالے سے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار مریم نواز ہوں گی, اور انہوں نے کہا کہ وفاق میں ہم اکثریتی جماعت ہیں, لہٰذا پوری امید ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں نامینیٹ کیا جائے گا. تو یہ اہم ملاقات جس کے بعد اہم فیصلے جو ہیں وہ شیئر کر دیے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی جانب سے, قائدین کی جانب سے. اور اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم قوم کو یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات نے ایک طرف قوم کو اب جو ہے ہماری جنگ جو ہے ہماری
इकोनॉमी के खिलाफ है, इकोनॉमी को पांव पर खड़ा करने के लिए है और मिलकर हम कौम को आगे लेकर जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।